اس کے باوجود مسلمان ہر دور میں مسلمانوں کے اندر کچھ لوگ ہوتے رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے اور قیامت کے قریب آنے تک اور بڑھتے رہیں گے، جو کافروں، غیر مسلموں اور مشرکوں کے ساتھ اپنا قریبی تعلق رکھیں گے، ان پہ اعتماد کریں گے اور ان کی ہمنوائی کرنے کو وہ اپنے لیے قابل فخر بات سمجھیں گے۔ آج بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور کتنے لوگ اس طرح پھیل گئے ہمارے معاشرے میں جو یہاں مسلمانوں کا اعتماد حاصل کرتے ہیں کسی ایک حوالے سے، اسلام کی بنیاد پہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے اٹھتے ہیں اور کسی چیز میں مہارت اور کمال پیدا کرتے ہیں، کسی بڑے عہدے منصب پہ پہنچتے ہیں، شہرت ملتی ہے، جب لاکھوں لوگ ان سے وابستہ ہو جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے وہ کسی اور کے کام آ رہے ہیں۔ جب پردہ اٹھتا ہے تو وہ تو کسی اور کا کام کر رہے ہوتے ہیں، پھر وہ جس کا کھا رہے ہوتے ہیں اس کا گانا شروع کر دیتے ہیں، ان کی زبانوں سے ایسی باتیں خود ہی نکلنا شروع ہو جاتی ہیں، وہ سب پھر یہاں ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو ان کافروں کے حوالے سے بیان فرمایا تھا، کفار کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا قد بدت البغضاء من افواہہم وتخفی صدورہم، کہ ان کے منہوں سے جو بغض ہے نا وہ ظاہر ہو رہا ہے، اور سینوں میں وما تخفی صدورہم اکبر، یہ تو منہوں سے جو ہے بغض نکل رہا ہے، جو سینوں کے اندر چھپا ہوا ہے وہ اس سے بھی بڑا ہے۔ تو وہی حال آج ان نام نہاد قسم کے مسلمانوں کا ہو گیا، جو اپنے منہوں سے اسلام کے خلاف، شاعر اسلام کے خلاف باتیں کرتے ہیں، اور عجیب کافروں جیسی ان کے خیالات ہیں، کافروں جیسی ان کی باتیں ہیں، تو وہی کر رہے ہیں۔ اور ہر ایسے موقع پر جہاں مسلمانوں کے اندر کوئی اجتماعیت نظر آتی ہے، کوئی جذبہ ظاہر ہوتا ہے جس سے مسلم معاشرے کو تقویت ملتی ہے، دین کو سپورٹ ملتی ہے، اسلام کا، شاعر اسلام کا رنگ جہاں جہاں غالب آتا ہے وہاں وہاں ان کے دل کھٹے ہو جاتے ہیں، ان کے مزے کرکرے ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ اس سال بھی قربانی کے موقع پر جو عظیم الشان مظاہرہ مسلمان کرتا ہے، ہر سال کی طرح قربانی دے کر لوگ اپنی دین حق کے ساتھ وابستگی کا، اپنے جذبے کا اظہار کرتے ہیں، اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ جانوروں کو ذبح کرتے ہیں اور کاٹتے ہیں۔ اس سے تمام امت کی وحدت جو ہے وہ اشکارا ہوتی ہے، اس سے ہمارے جذبے کا اظہار ہوتا ہے، اس سے ہماری دینی اور روحانی صلاحیت مضبوط ہوتی ہے، اس سے مسلمان کا امیج دنیا کے اندر ایک قائم ہوتا ہے، اسٹرینتھ پتہ چلتی ہے۔ جیسے حج پہ جمع ہوتے ہیں اس سے پوری دنیا میں ایک اچھا تاثر، بھرپور امیج جاتا ہے مسلمانوں کی اجتماعیت کا۔ اسی طرح قربانی جب جگہ جگہ ہو رہی ہوتی ہے اور اسی طرح بڑے بڑے اجتماعات ہو رہے ہوتے ہیں تو اس سے ایک امیج جاتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ دین ہمارا معاشرے میں جو معاشی ناہمواریاں ہوتی ہیں اس کو بھی کور کرواتا رہتا ہے، غریبوں کی مدد کا سلسلہ ہوتا ہے، نادار لوگ، مفلس لوگ اسلام کی انہی پاکیزہ رسموں کے ذریعے سے اور انہی مقدس عبادتوں اور انہی شعائر کے ذریعے سے غریب اور نادار لوگ جو ہیں وہ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ وہ کچھ اچھا کھا لیتے ہیں، اچھا پی لیتے ہیں، اچھا پہن لیتے ہیں، اور ان کا اسٹیٹس تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو معیشت کے حوالے سے تقویت حاصل ہو جاتی ہے، غریبوں کا کاروبار چل جاتا ہے، جو سال بھر بیٹھے رہتے ہیں ان چند دنوں کے اندر اس حوالے سے کچھ محنت کر کے اپنے روزی روزگار بنا لیتے ہیں،
اور کچھ کما لیتے ہیں. یہ سارے فوائد حاصل ہوتے ہیں نا قربانی کے ذریعے سے. میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ اگر ہم احاطہ کریں اور دیکھیں کہ اس کے اثرات کہاں کہاں تک جاتے ہیں تو معاشی لحاظ سے ہی پتہ نہیں کتنی چھوٹی چھوٹی صنعتیں جو ہیں اور ہماری گھریلو صنعتیں اور معاشی جو ذرائع ہیں پیداوار کے وہ کتنے اسٹرانگ ہو جاتے ہیں, کتنے ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں, سب قربانی کی وجہ سے. جہاں پورے سال ان کو یہ ایکٹیویٹی نہیں مل سکتی, قربانی کے توسط سے ملتی ہے. کھیتوں کھلیانوں میں اللہ برکت دیتا ہے, چارہ اگتا ہے, بکتا ہے, تیار ہوتا ہے, کن کن فیکٹریوں سے کارخانوں سے نکل کے تیار ہوتا ہے, کتنی قسم کے وہ بن کے جاتے ہیں اور لاکھوں کروڑوں کے جانور ان کو پہنچ رہا ہوتا ہے اور پتہ نہیں اور بہت کچھ بہرحال. پھر اس کے بعد چمڑے کا ایک کاروبار شروع ہوتا ہے, ایک بہت بڑی کھیپ چمڑے کی وہ تیار ہو جاتی ہے, وہ ہاتھ آتی ہے, اس سے پھر ہزاروں قسم کی چیزیں بننا شروع ہو جاتی ہیں اور پورے سال جو ہے وہ معیشت کا پہیہ پہ گھومتا ہی چلا جاتا ہے. پتہ نہیں کہاں کہاں اس کے اثرات ہیں. یہ تو ہماری پلاننگ کے بغیر خود بخود ہے نا. تو اس کے لیے کوئی پلاننگ تھوڑی کر رہا ہے بیٹھ کر کے بھئی اس کو قربانی کے موقع کو کیسے اکنامیکل طریقے سے زیادہ یوٹیلائز کرنا ہے. کوئی پلاننگ نہیں ہوتی, مگر خود بخود. اسی طرح حج کے موقع پہ یہ سب کچھ ہوتا ہے. بہرحال حج کے بارے میں تو ابھی تک کوئی منہ نہیں کھول سکا, یا ہو سکتا ہے بک بک کرتے ہوں لوگ, لیکن قربانی کے بارے میں بہت سے لوگ ہر سال بک بک کرتے ہیں. پہلے وہ ایک طبقہ تھا منکر حدیث کا, تو ان کا بھی یہی حال تھا. وہ بھی اصل میں ویسٹرنائزیشن والی ان کا نظریہ تھا, اور جو کچھ وہ دین پیش کرتے تھے اس سے مغربی اقدار کو ہی فروغ ملتا تھا. اب بھی وہ موجود ہیں, ان کے اثرات ہیں. منکرین حدیث, پرویزیت کا فتنہ, وہ بھی قربانی کے خلاف بہت لکھتے اور بولتے تھے. اور اب بہت سارے اور NGOs نام کی چیزیں جو ہیں نا وہ آ گئی ہیں. اب مغرب نے ہمارے اندر NGOs کا ایک سیلاب چھوڑ دیا ہے, اور بہت زیادہ پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے لوگوں کو خریدنے پہ, اور پاکستان میں بڑا سستا مال مل رہا ہے لوگوں کو. جی ہاں, یہ NGOs کا مشن چلانے کے لیے, مغرب کا مشن چلانے کے لیے بہت سستے لوگ مل رہے ہیں, بہت سستے غلام مل رہے ہیں. یہ ہیں وہ اصل میں. پہلے غلاموں کی منڈیاں ہوتی تھیں نا, ابھی بھی ہیں, مگر اب ذرا ماڈرن طریقے سے غلام ملتے ہیں, بنتے ہیں. پہلے بازار میں ملتے بکتے تھے تو وہ بس غلام ہی ہوتے تھے, ان کو سب غلام ہی سمجھتے تھے. آج جو غلام بننے جاتے ہیں وہ اوپر سے آزاد لگتے ہیں, بڑے ماڈرن, بڑے اپ ٹو ڈیٹ, بڑے سویلائزڈ. وہ کسی سے پیچھے نہیں اپنے آپ کو رکھنا چاہتے, مگر اندر سے پورے غلام ہیں وہ, اور بہت سستے بکتے ہیں. پہلے جو غلام بکتا تھا اس کی ویلیو ہوتی تھی, مہنگا ہوتا تھا. جیسا غلام ہوتا تھا اسی حساب سے اس کی قیمت ہوتی تھی. ہر کوئی ہر ایک غلام کو نہیں خرید سکتا. ہمارے یہاں کے غلام اتنے سستے بکتے ہیں کہ امریکہ کے ایک ٹکٹ پہ بک جاتے ہیں. جی ہاں, امریکہ کا ٹکٹ مل جائے, بچوں کو اسکالرشپ مل جائے, بک جاتے ہیں. امریکہ کا گرین کارڈ مل جائے, بک جاتے ہیں. امریکہ میں یا یورپ میں کسی بھی ویسٹرن کنٹری کے اندر ان کو اچھی کوئی سہولت مل جائے, ان کے بچوں کو, ان کی فیملی کو کوئی سہولت مل جائے, کوئی پراپرٹی مل جائے, کوئی جاب شاپ مل جائے, کوئی تعلیم والی مل جائے, کوئی بھی سہولت مل, بک جاتے ہیں. ہر شعبے میں بک رہے ہیں, کوئی ادارہ بھی پاک نہیں ہے, اور تیزی سے بک رہے ہیں. کل تک ہم ان کی زبان دیکھتے تھے کچھ اور تھی, آج کچھ اور, اس کا مطلب بک گئے. اب یہ بکے ہوئے لوگوں کی بھرمار ہے, میڈیا پہ چھائی ہوئی ہے, تعلیم میں چھائی ہوئی ہے, اداروں میں, مختلف شعبوں میں, ہر جگہ. جن کی زبانیں آپ سن سکتے ہیں اس میں صاف فرق نظر آئے گا کہ یہ کیا بول رہے ہیں. اور فیصلہ کرنے والے لوگ جب فیصلہ کرتے ہیں ان کے فیصلوں سے صاف نظر آئے گا کہ کیا فیصلے کر رہے ہیں. ان کے فیصلے, ان کی زبانیں, ان کی آراء ڈبلنگ کا شکار ہیں. کبھی کچھ کہتے ہیں, کبھی کچھ.
زیادہ تر وہ فیصلے، وہ آراء، وہ خیالات ظاہر ہوتے ہیں جس سے کہ امریکہ کو اور ویسٹرن طاقتوں کو، مغربی طاقتوں کو، ان کے مفادات کو تحفظ ملتا ہے یا ان کو فائدہ پہنچتا ہے۔ جی ہاں، دین اسلام کے حق میں آپ دیکھیں گے کہ جب دین کی بات ہوگی اور خالصتاً جینوئنلی اس ملک کا مسئلہ ہوگا، ملکی مفاد کا مسئلہ ہوگا، قومی مفاد کا مسئلہ ہوگا، دین کا مسئلہ ہوگا، دینی طاقتوں کا معاملہ ہوگا، دینی ایشوز کا کوئی مسئلہ ہوگا، تو وہاں پہ ان کی زبانیں خشک ہو جائیں گی، وہاں ان کا معیار ڈبل ہو جائے گا، دوہرے معیار کا شکار ہو جائیں گے، ادھر رائے کچھ اور دیں گے، یا تو سکوت اختیار کریں گے، یا پھر ان کی باتوں سے لگے گا یہ واقعی ظلم کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے قربانی کے معاملے میں جو اس وقت چل رہی ہے مہم، ابھی جو چلی ہے، اس میں انہوں نے جانوروں کے اوپر، جانوروں سے بڑا پیار جتایا ہے۔ اوہو، بڑا دکھ ہوا ہے ان کو، اتنا جانور مارا گیا، اتنی گائیں کٹ گئی، اتنے بکرے کٹ گئے، اوہو، پتہ نہیں صفِ ماتم بچ گئی ان کے اندر، اتنی گائیں کٹ گئی، اس کا واویلا ہے کہ صاحب دیکھیے اتنا جانور خواہ کاٹ دیا۔ اور جانوروں سے پیار کرو، جانوروں کی لائف بچاؤ، اب یہ درس دیا جا رہا ہے، جانوروں سے پیار کرو، جانوروں کی لائف بچاؤ، ان کی زندگی بچاؤ۔ یہ پاکستان میں ہو رہا ہے، صرف اسی موقع پہ ہو رہا ہے اور کہیں نہیں، اسی موقع پہ ہوگا۔ یہ نکل کے آئیں گے جانوروں سے پیار کرنے والے، اور پھر جانوروں کے پیار کا درس دیں گے اسی موقع پہ، اور ادھر ہی منہ کر کے ادھر نہیں دیکھیں گے پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ تو یہاں مسلمانوں کہا جاتا ہے اس موقع پہ، کیا آپ یہ 3 دن جانوروں کو کاٹ کاٹ کے کھاتے رہیں گے، اور ہم ان دنوں کو خاص نہیں کر سکتے جانوروں کے قتل کے لیے اور گوشت کھانے کے لیے، ہم خاص نہیں کر سکتے؟ یہ سارے وہ نعرے ہیں، یہ ساری وہ باتیں ہیں، یہ وہ نریٹیوز ہیں جو مغرب نے ان کو فیڈ کیے ہیں، ان کے اندر ڈالے ہیں۔ کوئی جو اللہ نے فرمایا تھا نا کہ تم ان کی اطاعت کرو گے تو یہ تمہیں کافر بنا کے چھوڑیں گے، نہ اللہ کا قرآن سمجھ آیا، نہ قرآن کی طرف دیکھ رہے ہیں، نہ حدیث کی طرف، نہ اسلام کو، نہ شاعر اسلام کو، نہ اس امت کی پوری تاریخ کو، کس چیز کو نہیں دیکھ۔ چلیے اگر اس چیز کو نہیں دیکھ رہے تو ظاہر ہے وہ تو دیکھنا ہی نہیں چاہتے، لیکن جس اصول کی بنیاد پر یہ تجزیے کرتے ہیں اسی اصول کی روشنی میں کم از کم یہی دیکھ لو، منصفانہ تجزیے کر لو کہ جو جانور کٹ رہا ہے اس کے نتائج کیا نکل رہے ہیں، یہ ضائع ہو رہا ہے یا لوگوں کے کام آ رہا ہے، اس کے نتائج کیا ہے جو ابھی میں نے عرض کیے، فزیکلی، اکنومیکلی، سائیکولوجیکلی، مذہبی، اسپریچولی سطح پر، ہر سطح پر، ریلیجیس لیول پر، ہر سطح پر، ہر لیول پر اس کے فائدے ہی فائدے ہوئے نا، مسلمانوں کو فائدہ ہوا، دین کو فائدہ ہوا، دین کو تو آپ ماننا نہیں چاہتے، تو چلیے آپ انسانوں کے حوالے سے جائزہ لے لیں، انسانوں کو فائدہ ہوا ہے، اس ملک کے لوگوں کو فائدہ ہوا، غریبوں کو فائدہ ہوا، ان کی صنعتوں کو فائدہ ہوا ہے، لوگوں کے ہاتھوں میں کچھ پیسہ آ گیا، تو یہ ہے ان کا حال۔ اور اتنے ظالم لوگ ہیں یہ، ایسے غلام ہیں یہ، ایسے غلام کے غلامی کی تاریخ میں کبھی ایسی غلامی آپ کو نہیں ملے گی۔ جی پہلے جو غلام تھے وہ تو باقاعدہ پڑھ لکھ کر آقا بن جاتے تھے، اور یہ غلام ہیں پڑھ لکھ کے اور غلام بن گئے، یہ غلاموں کے غلام، غلامی در غلامی میں جا پھنسے۔ ان کا حال یہ ہے کہ اب یہ انصاف کے ساتھ منصفانہ طریقے سے نہ کوئی بات کہنا چاہتے ہیں نہ سوچنا چاہتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے آپ، ان کی ان باتوں کو اگر ہم لے کے بیٹھ جائیں تو کیا ان سے کوئی یہ پوچھ سکتا ہے کہ دنیا میں جو جانور کٹتا ہے تو کیا مسلمان ہی کاٹتا ہے؟ کیا قربانی کے موقع بھی کٹتا ہے جانور؟ کیا اور دنیا میں کہیں جانور ذبح نہیں ہوتا؟ پوچھئے مسلمان کتنے جانور کاٹتے ہیں قربانی کے موقع پہ؟ چند لاکھ ہوں گے۔
करोड़ होंगे, चलो चंद करोड़ होंगे, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि पूरी दुनिया में ग़िज़ाई ज़रूरत के हवाले से और माशी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए पूरी दुनिया में अरबों जानवर कटते हैं सालाना। सालाना अरबों जानवर कटता है। तो वही वहाँ पर आपको जानवर की ज़िंदगी का ख्याल नहीं आता? क्या वो जानवर किस लिए कटता है? खाने के लिए नहीं कटता? क्या लोग उसको खाते नहीं हैं? जो हमें कहा जा रहा है कि आप जानवर खाने के लिए काट रहे हैं, जानवर की नस्ल कुशी कर रहे हैं, तो वहाँ नहीं खाते, अरबों जानवर कटते हैं। दुनिया में जो बड़े बड़े मुमालिक हैं वो जो गोश्त एक्सपोर्ट करते हैं जानवरों का, वो लाखों मेट्रिक टन है सालाना। सबसे ज़्यादा ब्राज़ील जो है वो सालाना बुनियादों पर सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क है ब्राज़ील। 27 लाख मेट्रिक टन गोश्त सालाना ब्राज़ील से एक्सपोर्ट होता है। कितने जानवर कटते हैं बताइए? अमेरिका से सालाना 14 लाख मेट्रिक टन जो है वो गोश्त एक्सपोर्ट होता है। ऑस्ट्रेलिया से भी इतना ही होता है, भारत से भी इतना ही होता है। 14 लाख 15 लाख टन मेट्रिक टन। तो ये लाखों करोड़ों अरबों जानवर कटता है दुनिया में। मगर चूंकि जानवर अमीर मुल्कों के लिए कटते हैं ना, ये जानवर कटता है ये बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए। बड़ी बड़ी कंपनियां, बर्गर कंपनियां और मैकडोनल्ड और जनाब ये मुख्तलिफ जो खुले हुए हैं खाने पीने के बड़े बड़े शोबे कायम हुए, इदारे कायम, कंपनियां कायम हैं। KFC भी है, KFC, बर्गर और जनाब मैकडोनल्ड और पता नहीं क्या क्या कितने नाम होंगे, हमें तो इससे कोई इतनी वाकफियत नहीं। लेकिन बहरहाल ये ज़रूर मालूम है कि पूरी दुनिया को खाने पीने पे एक बड़े पैमाने पे लगाया गया है। इससे पहले कभी तसव्वुर नहीं था, अब ये सब हो रहा है। पूरी दुनिया में इस हवाले से बोर्ड एक्सपोर्ट हो रहा है, गोश्त भी जा रहा है, कट रहा है, और उसके क्या क्या तैयार हो रहे हैं खान, तरह तरह की डिशें, तरह तरह के खाने, बर्गर वगैरह और क्या क्या चीज़ें वो बन रही हैं, और हम और आप जाते हैं और महंगा तरीन करके उसको खाते हैं। जब स्टैंडर्ड की जगहों पे वहाँ जाते हैं, कंपनियों का नाम होता है, इदारे होते हैं, तो हमारे पास पैसा, हम जाते हैं खाते हैं और उनको पैसा दे कर आते हैं। यही वो सारे खाने और गोश्त हैं कि मुसलमान सादा तरीके से इस्लाम के नाम पर अगर इनको काटे, ज़बह करे, खिलाए तो उन्हें एतराज़ है। मसला सारा अब समझ में आ रहा है ना कि ये गरीबों के दरमियान रहता है तो उनका पैसा जनरेट नहीं होता, कुर्बानी के अमल से उनको कुछ मिलता नहीं है। लाखों करोड़ों जानवरों का नुकसान होता है हर साल उनका। सारा गरीब खाते हैं और फ्री में खाते हैं, गरीब कुछ देते भी नहीं। ये तो सदका खैरात की बरकत है, अल्लाह खिलाता है। ये अल्लाह की तरफ से उसके हबीब की रहमत का सदका है। ये दीन इस्लाम की वो सत्य और बरकतें हैं, खाते हैं लोग और कोई पैसा पाई नहीं। लोगों का जज्बा है, अमीरों का जज्बा, वो देते हैं, गरीब जो है वो लेते हैं, सबको मिलता है, लेकिन इससे कोई पैसा जनरेट नहीं होता। गरीब पैसा नहीं दे रहा, अमीर जो है वो भी जिनसे जानवर खरीद रहा है, जिन व्यापारियों से, तो ये व्यापारी भी चूँकि यहीं के लोग हैं और इनको पहली दफ़ा मौका मिलता है कुछ कमाने का। जी हाँ, ये कुर्बानी के दिनों में जानवर को थोड़ा महंगा करके बेच के अपना थोड़ा सा पैसा बना लेते हैं, वरना पूरा साल जब ये बड़े बड़े इदारे इनसे जानवर खरीदते हैं तो अपनी कीमत पे खरीदते हैं, बहुत लो प्राइस, इनको इतना फ़ायदा नहीं होता। तो ये इस तरह ये फ़ायदा भी इनको पहुंचा। अब वो कंपनियां, बड़े बड़े इदारे, उनकी परेशानी ये है, उनके पेट का मरोड़ ये है कि ये इकनॉमी में, इतनी बड़ी इकनॉमी में, इस इकनॉमिक साइकिल के अंदर उनका हिस्सा क्यों नहीं है।
اور یہ سارا سائیکل اکنامک جو ہے یہ ان کے ہاتھ سے کیوں نکلا ہوا ہے؟ یہ ہے پریشانی۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے، اس کے لیے انہوں نے اپنے ہرکارے اور اپنے غلام تیار کیے ہیں کہ تم بھائی بولو اور قربانی کے عمل کو کم سے کم کراؤ، نقصان کرو اس کا، اور اس پہ جتنا شور مچا سکتے ہو مچاؤ۔ چلو وہ شروع ہو جاتے ہیں ون سائیڈڈلی، ادھر بالکل نہیں دیکھتے اور ان باتوں کا کوئی جواب نہیں دیتے، ادھر ہی پھر سارے حملے کرتے ہیں، بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں۔ یہ صحافی برادری اس کے اندر ایسے بہت سارے ان کے ہرکارے اور ان کے خریدے ہوئے زر خرید غلام وہ موجود ہیں، اور وہ پورے سال میڈیا پہ چمک کر اپنے آپ کو منواتے ہیں اور منواتی ہیں، کچھ منواتے ہیں کچھ منواتی ہیں، اور پھر اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس چمک دمک ہمیں نہیں پہنچ رہا، یہ جا رہا ہے سیدھا باہر، اور وہاں سے آ رہا ہے ان کے لیے ڈالر اور مال۔ یہ کام ہو رہے ہیں اس ملک میں، گھناؤنے گندے کام ہو رہے ہیں اس وقت، دین کے خلاف یہ سازشیں ہو رہی ہیں۔ اللہ کی کتاب نے پہلے ہی آگاہ کیا تھا کہ دیکھو اس قسم کی چیزیں تمہارے درمیان ہوں گی، لوگ اس طرح چاہیں گے، یہود و نصارہ یہ کام کریں گے۔ اس وقت بھی یہود و نصارہ یہ کام کرتے تھے، اور آج کے یہود و نصارہ بھی وہی کام کر رہے ہیں۔ اس وقت بھی اندر منافق پیدا ہو کر کے اس قسم کی سازشیں کرتے اور اس کا حصہ بنتے تھے، اور آج بھی ہمارے اندر پڑھے لکھے منافق جو ذہنی طور پہ ان کے غلام ہیں، زر خرید غلام، یہ ان سازشوں کا حصہ بنے ہوئے ہیں۔ این جی اوز کے تحت یہ کام کر رہے ہیں، فلاحی اداروں کے تحت کام کر رہے ہیں، میڈیا استعمال کر رہے ہیں، سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کا ذہن خراب کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اور یہ تو معاشی حوالے سے ان کے مفادات ہیں، پھر ان کا ایک بہت بڑا مقصد یہ ہے کہ شاعر اسلام کو نقصان پہنچاؤ۔ جی ہاں، ان کو اس بات سے چڑ ہے کہ اسلام کیوں سروائیو کر رہا ہے، دین کیوں زندہ ہے، کیوں موجود ہے، بار بار یہ دین کی رسمیں کیوں اٹھ کر آتی ہیں۔ اس سے اصل میں ان کو رکاوٹ محسوس ہوتی ہے ان کے ناپاک عزائم کے سلسلے میں کہ مسلم سوسائٹی کے اندر اتنی دراڑیں اور اتنا خلا و اسپیس ہونا چاہیے کہ ہم اپنی گندگی کا ڈھیر جب ان کے اندر منتقل کریں تو مسلمان بچے اس گندگی کو قبول کر سکیں۔ اب جب یہ دین کی رسمیں ادا ہوتی ہیں اور جب لوگ اس بہانے اور اس حوالے سے علماء کے قریب ہو جاتے ہیں، مسجدوں کے قریب ہو جاتے ہیں، دین کی ہدایات سننے لگتے ہیں، دین کی باتیں، تو اس کا اثر آٹومیٹیکلی آگے بڑھتا ہے۔ اس سے پھر ان لوگوں کے لیے مشکل پیدا ہوتی ہے کہ مسلمان کا ذہن تو صاف ہو رہا ہے، اور یہ حقیقت ہے، جتنا دین کے قریب آؤ گے اتنا ذہن پاک ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا اپنے حبیب سے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم، ان سے آپ صدقات وصول فرمائیے، ان کو صدقات کا کہیے، یہ صدقات دیں، یہ سب صدقات ہی ہے نا، قربانی ہو گئی، زکوٰۃ، فطرہ، یہ چیزیں، ان سے کہیے کہ یہ سب کریں تاکہ آپ ان کو پاک کر دیں، ان کا تزکیہ ہوتا رہے۔ تو اس سے پاکیزگی بھی حاصل ہوتی ہے، دین سے قریب ہوتا ہے مسلمان، اور مسلم معاشرے کو تقویت ملتی ہے۔ اب یہ جو ہمارا دشمن ہے، اس کے ناپاک عزائم ہیں، ان کے ناپاک عزائم ہیں، ان کے بڑے پرانے خواب ہیں، جس طرح یہ خود ٹوٹ پھوٹ گئے ہیں اسی طرح ہمیں بھی توڑ پھوڑ کر رکھ دینا چاہتے ہیں، توڑ پھوڑ کر رکھ دینا چاہتے ہیں، یہ کبھی کسی بہانے کبھی کسی بہانے، اور ہمارے اندر ہمارے تعلقات کو غلیظ اور گھناؤنا کر دینے کی کوشش کر رہے ہیں، تاکہ جو پاک صاف رشتے ہیں نا وہ سب ختم ہو، رشتے ہی ختم ہو جائیں، اور آپس میں مسلمان اسی طرح رہیں جیسے مغرب میں دو آدمی یا دو مرد یا دو عورتیں پوری آزادی کے ساتھ جس طرح چاہے زندگی گزارتے ہیں۔